خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں جو قربانی کی عظیم عبادت ہے، جو اللہ رب العالمین کو عید الاضحیٰ کے دن اس عمل سے زیادہ کوئی عمل بندوں کا پسند نہیں ہے، اسی حوالے سے چند اہم گزارشات تاکہ ہماری قربانی اللہ کے حضور درست ہو جائے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو یہ قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو غلط مشہور ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں وضاحت کرنی ہے۔ تو آج کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات سب سے پہلے غلط بات ہے۔ اس لیے قربانی جو ہے یہ عبادت ہے۔ اب گھر میں 5 آدمی بالغ ہیں، گھر کا سربراہ نماز پڑھائے گا تو باقی 4 کی طرف سے بھی نماز ہو جائے گی۔ بتائیے کہ گھر کا سربراہ مسجد میں نماز پڑھا ہے، وہ کہیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نماز آپ سب کی طرف سے نماز ہو جائے گی۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہم نے اس کو مشہور کیا ہوا ہے۔ اس لیے قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب ایک گھر کے اندر سربراہ سمیت 5 افراد، 7 افراد، 10 افراد، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، اگر وہ گھر کے اندر صاحب نصاب ہیں، ان 10 کے 10 کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کر دے تو اس کی سب کی طرف سے قربانی قابل قبول سمجھی جائے گی، ایسی ہرگز اور قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شریعت کے اعتبار سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ مسئلہ پوچھتے نہیں، ہمیں خود بتانی پڑتی ہے۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم گھر کے 5 ہمارے گھر کے 10 بندے ہیں، ہمارے گھر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے قربانی کر دی ہے تو بس ہم سب کی طرف سے قربانی ہے۔ اس لیے ان باتوں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، شریعت کا صحیح مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ یاد رکھیے بنیاد ہی ہے کہ قربانی عبادت، اگر عبادت سمجھتے ہیں پھر غلط فہمی نہیں کریں گے۔ ہم تو اللہ معاف کرے قربانی کو بعض رواج سمجھتے ہیں، بعض گوشت کی نیت سے قربانی، بعض کس نیت سے قربانی، بعض لوگ دیکھیں جی ہم کتنا بڑا جانور کر رہے ہیں، مختلف نیتیں۔ تو اس لیے اب قربانی کے اندر عبادت کی اصل نیت عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس لیے ہر اس بندے نے کرنی ہے جس کے اوپر واجب ہے۔ نماز ہر اس بندے نے پڑھنی ہے جو بالغ ہے، اس کے اوپر کوئی نماز فرض ہوگی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان سب نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، اور گھر کے سربراہ کی قربانی کو کافی نہیں سمجھنا۔ ایک اس میں گنجائش ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مثلا اوقات گھر کے جو سربراہ ہوتا ہے، ان کے جو 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں، جو کمائی کرتے ہیں لا کے والد کے پاس جمع کرا دیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ اب ذاتی طور پر کسی نصاب کے مالک نہیں ہیں، وہ ذاتی طور پر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب ان کا جو گھر کا سربراہ ہے وہ ہی قربانی کرتے ہیں، اس لیے صاحب نصاب تو گھر کا سربراہ ہے، باقی اولاد تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں سمجھا جائے گا یا وہ بچے یہ نہیں کہتے کہ والد صاحب نے ہماری طرف سے قربانی کر دی۔ بھئی آپ کی طرف سے تو قربانی بنتی نہیں ہے نا، آپ کی طرف سے کہاں قربانی ہوگی، آپ کی طرف سے تو قربانی بن ہی نہیں رہی۔ وہ صاحب نصاب ہے، انہوں نے قربانی کر دی، وہ انہی کی طرف سے ہوگی، آپ کی طرف سے اس لیے نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں۔
یہ بات ہے اس میں ایک وضاحت کی کہ پھر بھی ان کی طرف سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ اب وہ باپ کہ جی میں نے آپ سب کی طرف سے قربانی کر دی، یہ بھی غلط ہے۔ بھئی آپ اپنے طرف سے کریں، میں نے آپ سب کی طرف سے نماز پڑھ دی، میں نے آپ سب کی طرف سے روزہ رکھ لیا، یہ بھی بات غلط ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک کرے ہو کہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔